سانو کی پنجابی زبان کا ایک محاورہ یا ایکسپریشن ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے باپ کا کیا جاتا ہے، ہمارا کیا نقصان ہے، یا پھر آئی ڈونٹ کیئر۔ ہم پنجابی لوگ اوپر سے لے کر نیچے تک اوسطاً دن میں 30-40 مرتبہ یہ فقرہ ضرور دہراتے ہیں، لہذا اس کی کثرت استعمال کی وجہ سے سانو کی ہمارے مزاج، ہماری شخصیت کا حصہ بن چکا ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، کون کس کا بیڑا گرک کر رہا ہے، اور کل اس ملک کا کیا بنے گا، ان تمام ایشوز پر ہماری پنجابیوں کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، سانو کی۔ اور ہم پنجابی کیونکہ اس ملک کا 60% ہیں، چنانچہ پاکستان اس وقت ہمارے اس ایٹیٹیوڈ کا خوفناک کھنڈر بن چکا ہے، اور پنجاب اس کھنڈر کا کھنڈر اعظم ہے۔ ہم پنجابیوں نے سانو کی فلسفی سے سب سے زیادہ پنجاب کا بیڑا گرک کیا ہے۔ آپ پیچھے نہ جائیں، آپ صرف عثمان بزدار کے دور کا تجزیہ کر لیں۔ عثمان بزدار احسن جمیل گجر اور فرح گوگی کے مشترکہ دریافت تھے۔ احسن جمیل انہیں اگست 2018 میں اپنی گاڑی پر بنی گالہ لے کر گئے تھے، اور انہوں نے ان کا عمران خان سے انٹرویو کرایا تھا۔ میٹنگ میں وہ جہانگیر ترین میں بھی شامل تھے، جو انہیں پی ٹی آئی میں لے کر آئے تھے، لیکن عثمان بزدار اور جہانگیر ترین دونوں نے اس وقت ایک دوسرے کو پہچانا تک نہیں تھا۔ بہرحال بزدار کی عثمان خان سے چند منٹوں کی ملاقات ہوئی، اور اس طلسماتی ملاقات میں پنجاب کے 12 کروڑ لوگوں کا مقدر کا فیصلہ ہو گیا۔ عثمان بزدار کو واپس لے جانے کی ذمہ داری بھی احسن جمیل کے کندھوں پر تھی۔ یہ دونوں بنی گالہ سے نکلے تو احسن جمیل نے عثمان بزدار سے کہا، چلیں میں آپ کو گلوریا جینز سے کیپوچینو پلاتا ہوں۔ اور پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ گلوریا جینز کو بھی نہیں جانتے تھے، اور یہ کیپوچینو سے بھی واقف نہیں تھے۔ بہرحال سانو کی عمران بزدار ملک کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعظم بن گئے۔ میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ باتیں بتاتا چلوں، آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے چیف بننے سے قبل عمران خان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یہ بس اتنا جانتے تھے کہ ان کے پاس دنیا کے 200 ماہرین میں ہیں، اور یہ آ کر ملک بدل دیں گے۔ قوم کی طرح فوج کو بھی ان پر یقین تھا۔ یہ یقین اور یہ احساس بہرحال چلتا رہا، اور 2018 کے الیکشن ہو گئے۔ اسٹیبلشمنٹ مانتی ہے ہم نے الیکشنز میں عمران خان کی سپورٹ کی، لیکن یہ اس سپورٹ کے باوجود اکثریت حاصل نہ کر سکے، اور مجبوراً دوسری سیاسی جماعتوں کو ان کے ساتھ بٹھانا اور چلانا پڑ گیا، اور یوں حکومت کا سارا بوجھ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر آ گیا۔ وزیر اعظم بننے سے چند دن قبل آرمی چیف اور جنرل فیض حمید عمران خان سے ملاقات کے لیے بنی گالہ گئے۔ یہ ویٹنگ روم میں انتظار کر رہے تھے، اور عمران خان جاگنگ ٹراؤزر کے ساتھ پشاوری چپل پہن کر اندر داخل ہو گئے۔ یہ دونوں مستقبل کے وزیر اعظم کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ملاقات ہوئی، اور دونوں جب باہر نکلے تو جنرل فیض حمید نے پوچھا، کیا ہم ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ آرمی چیف نے ان کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ بہرحال عمران خان وزیر اعظم بنے، اور اس کے بعد سعودی شہزادے ہوں یا یورپ اور امریکہ کے وزراء ہوں، ان سب کو بنی گالہ میں دھوپ میں بھی بیٹھنا پڑا، اور ٹراؤزر اور پشاوری چپل بھی دیکھنا پڑی، اور وزیر اعظم کا انتظار بھی کرنا پڑا۔ بہرحال سانو کی ہم عثمان بزدار کی طرف آتے ہیں۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پہلا اختلاف عثمان بزدار کی تعیناتی پر ہوا۔ فوج جیسے پنجاب جیسے صوبے کو بزدار جیسے اناڑی کے ہاتھ میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وزیر اعظم نہیں مانے، اور یہ پونے 4 سال اپنی ضد پر ڈٹے رہے۔ آرمی چیف اور جنرل فیض حمید دونوں انہیں بار بار سمجھاتے رہے۔ انہیں یہ تک بتایا گیا، پنجاب میں آپ کی پارٹی ٹوٹ چکی ہے، آپ نے اگر صورتحال کنٹرول نہ کی تو پنجاب کے ساتھ وفاق بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وزیر اعظم کو کرپشن کے ثبوت بھی دیے گئے۔ اس زمانے میں لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر ڈی جی آئی ایس آئی تھے۔ انہوں نے منیگا فیملی، فرح گوگی، احسن جمیل گجر اور عثمان بزدار کے معاملات، پیسے کے لین دین، تقرریوں، بینکرپشن اور منی لانڈرنگ کی تمام تفصیلات ثبوتوں کے ساتھ وزیر اعظم کو پیش کر دیں۔ لیکن رپورٹ کو سیریس لینے کی بجائے وزیر اعظم ڈی جی سے ناراض ہو گئے، اور آرمی چیف سے ان کے تبادلے کا مطالبہ کر دیا۔ آرمی چیف نے انہیں سمجھایا، سر عاصم منیر کیئر آفیسر ہیں، ان کی ایمانداری اور پروفیشنلزم کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اور یہ ان کا فرض تھا آپ کو ہر چیز مکمل ایمانداری سے بتاتے، اور انہوں نے اپنا فرض ادا کیا۔ لیکن عمران خان کا کہنا تھا کہ میرے گھر میں بدگمانی پھیلا رہے ہیں، یہ خاتون اول کے دوستوں کو بدنام کر رہے ہیں،
بہرحال وزیر اعظم کے مطالبے پر جنرل عاصم منیر کو کور کمانڈر گوجرانوالہ تعینات کر دیا گیا۔ فوج کو آج بھی افسوس ہے، ہم نے عمران خان کے لیے 2 3 اسٹار اور ایک 4 اسٹار جنرل کی قربانی دی ہے۔ 3 اسٹار جنرلز میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور 4 اسٹار جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں۔ یہ تینوں عمران خان کی وجہ سے بدنام بھی ہوئے اور ان کی ٹرولنگ بھی کی گئی۔ بہرحال ڈی جی تبدیل ہو گیا، لیکن پنجاب کی صورتحال جوں کی توں رہی، اور وزیر اعظم کو جب بتایا گیا، ان کا جواب تھا سانو کی۔ یہ معاملات چل رہے تھے، فروری 2021 آ گیا، سینٹ میں حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کا الیکشن آ گیا۔ پی ٹی آئی کے ارکان حفیظ شیخ کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے اور وزیر اعظم نے حسب معمول یہ ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر ڈال دی۔ اس وقت افغانستان میں تبدیلی آ رہی تھی، امریکی فوجیں واپس جا رہی تھی اور ملک FATF میں بھی پھنسا ہوا تھا، لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کے پاس سیاسی خرافات کے لیے وقت نہیں تھا۔ اس وقت جنرل فیض حمید نے مشورہ دیا، ہمیں اب اپنے آپ کو مکمل طور پر سیاست سے الگ کر لینا چاہیے، یہ الیکشن حکومت کو خود لڑنا چاہیے۔ چنانچہ حکومت کو فیصلے سے مطلع کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا، آپ کی پارٹی پنجاب سے فارغ ہو رہی ہے، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، آپ کو اسے سنبھالنا ہوگا۔ وزیر اعظم کو یہ ایک مشورہ تک دیا گیا، آپ 12 بجے دفتر آتے ہیں اور 5 بجے واپس چلے جاتے ہیں، آپ 1 گھنٹہ پہلے آیا جایا کریں، 1 گھنٹہ دفتر میں مزید رک جایا کریں اور اپنے اتحادیوں MNAs اور MPAs سے مل لیا کریں۔ آپ صرف ان لوگوں کی باتیں سن لیا کریں، اس سے آپ کی پارٹی اور حکومت کو تقویت ملے گی۔ لیکن وزیر اعظم نے مشورہ نہیں مانا، یہ مشورے مختلف اوقات میں بار بار دیے گئے مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ ایک بار یہ بھی بتایا گیا، فوج میں کور کمانڈر کے ماتحت 3 GOC ہوتے ہیں، اور اگر کور کمانڈر ایک بار چیف سے کسی GOC کی شکایت کرے تو آرمی چیف اس کو ہٹا دے گا۔ اگر یہ دوسری بار شکایت کرے تو چیف انتہائی مجبوری میں دل پر پتھر رکھ کر یہ بات بھی مان لے گا، لیکن وہ کور کمانڈر تیسری مرتبہ GOC کی شکایت کرے گا تو اس بار GOC تبدیل نہیں ہوگا، کور کمانڈر بدلا جائے گا۔ جبکہ عثمان بزدار اب تک 6 چیف سیکرٹری اور 7 IGs تبدیل کرا چکے ہیں، مگر یہ اس کے باوجود صوبہ نہیں چلا پائے، لہذا ایشو چیف سیکرٹریز اور IGs ہیں، وزیر اعلیٰ میں ہیں، آپ اسے تبدیل کریں ورنہ یہ چیف منسٹر آپ کی حکومت لے بیٹھے گا۔ مگر بات اس بار بھی نہیں مانی گئی، یہ کشمکش چلتی رہی اور معاملہ جب پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گیا اور وزیر اعظم کو محسوس ہوا مجھے اب بزدار صاحب کی قربانی دینا پڑے گی، تو علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ ہو گیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے سکھ کا سانس لیا، علیم خان کو اطلاع کر دی گئی اور انہیں اسلام آباد بھی بلا لیا گیا۔ مگر اس سا پہر فواد چودھری نے چلتے چلتے کہا، سر درمیان میں 1 رات باقی ہے، وزیر اعظم ابھی گھر نہیں گئے، اب صبح دیکھ لیجیے گا، یہ فیصلہ بدل چکا ہوگا۔ اور اگلی صبح واقعی فیصلہ بدل گیا اور وزیر اعظم نے علیم خان کو دیکھ کر پوچھا، خیریت ہے، آپ اسلام آباد کیوں آ گئے؟ اور علیم خان غصے میں پارٹی سے مستعفی ہو گئے، اور یوں اس بار بھی معاملہ سانو کی برا کر ختم ہو گیا۔ عمران خان کی حکومت کے بعد میرا خیال تھا پنجاب میں شاید اب استحکام آ جائے گا، مگر افسوس آنے والے دن پچھلے دنوں سے زیادہ بدتر ثابت ہوئے اور پنجاب 4 ماہ سے سیاسی جنگ کا میدان بنا ہوا ہے۔ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن چکے تھے، لیکن یہ کتنے دن ٹکتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ کیونکہ عمران خان نے ق لیگ کے 10 ارکان کو وزارتیں نہ دے کر انہیں چودھری شجاعت حسین کی طرف دھکیل دیا ہے، اور PDM نے چودھری شجاعت کو پیشکش کر دی ہے، آپ اپنے 10 ارکان کو واپس لے آئیں، آپ جس کو کہیں گے ہم اسے وزیر اعلیٰ بنا دیں گے۔ کوئی اب پنجاب کی قسمت ہی خراب ہے، یہ ایک بار پھر سیاسی افراتفری کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ ثابت ہو جائے گا یہ پورا ملک 4 سال سے سانو کی پر چل رہا ہے۔ معیشت تباہ ہو جائے، اسٹاک ایکسچینج بیٹھ جائے، ملک سیاسی تنہائی کا شکار ہو جائے، یا روز لشکر ملک بند کر دیں، سیاستدانوں سے لے کر عدلیہ تک تمام مقدر طاقتوں کا صرف ایک ہی ایکسپریشن ہوتا ہے، سانو کی، اور آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے اس ایکسپریشن کے ساتھ یہ ملک کتنی دیر چل سکے گا؟